نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 شوال المکرم 1443 ہجری 15 مئی 2022 کو آج ہم اور آپ رمضان المبارک کی چھٹیوں کے بعد پھر سے ہفتہ وار درس قرآن کریم کے سلسلے میں جمع ہیں۔ پچھلے سال رمضان کے بعد جو درس کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن عظیم کی حقانیت اور سچائی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالے سے اس رمضان تک گفتگو رہی۔ الحمدللہ باوجود اس تمام تر تفصیل کے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر جتنے علوم اور جتنے حقائق اور معارف اور تفاسیر موجود تھی وہ سب کے سب بیان ہو چکی۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک معجزاتی خزانہ ہے جس کے اندر کے علوم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں ان میں سے لے کر آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور ابھی اس بحر زخار میں بہت کچھ باقی ہے، لیکن چونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور قرآن عظیم کے آگے تفسیر اور دیگر صورتوں کا سفر بھی ہمیں طے کرنا ہے، اس لیے اب ارادہ ہے کہ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ گفتگو عرض کی جائے، اور یہ بھی اعوذ باللہ کی طرح ایک سمندر ہے، شاید ایک پوری سطر بھی نہیں، سطر سے کم ہے، لیکن اتنا مختصر جملہ اپنے اندر علوم کے بہت سارے سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ تھا، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گویا آپ یوں سمجھیں کہ اب باقاعدہ قرآن کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں جملوں میں ایک زبردست ربط ہے، ایک اتصال ہے، اسی لیے اعوذ باللہ کے بعد عموماً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ پہلا ربط یہ ہے کہ اعوذ باللہ فرار ہے، فرار کا معنی بھاگنا، اعوذ باللہ فرار ہے، یعنی شیطان مردود سے انسان نے بھاگنا شروع کیا، انسان نے بھاگنا شروع کیا، تو اعوذ باللہ کے ذریعے انسان بھاگتا رہا۔ اب بھاگنے کے لیے ایک منزل چاہیے جہاں جا کر انسان ٹھہر جائے، اس کا بھاگنا رک جائے،
اور اس کو ایک گنا سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے. کیونکہ اگر مسلسل بھاگتا ہی رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تھک جائے گا اور منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. تو اعوذ باللہ فرار ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرار ہے. یعنی اللہ تعالی کے پاس آ کر اللہ انسان کی منزل ہے اس تک پہنچنا، وہاں آ کر اسے قرار اور سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اعوذ باللہ سے انسان کا فرار شروع ہوتا ہے اور بسم اللہ پر انسان کے فرار کا اختتام ہوتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ربط ہے. دوسرا ربط میں آگے چل کر ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو جملہ ہے اس کا نام ہے، دو نام ہیں. تسمیہ اس کو کہا جاتا ہے. تسمیہ جب ہم کہتے ہیں نا تعوذ اور تسمیہ، بچے جب اساتذہ سے پڑھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسرا معنی ہے بسملہ. ابن عاشور نے ذکر کیا ہے کہ بسملہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیا گیا ہے. اس کو اسماء منحوتہ کہتے ہیں، ایسے ناموں کو جو کسی جملے کو مختصر کر کے ایک نام کی شکل دے دی جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء منحوتہ. منحوتہ کا معنی جنہیں تراش لیا گیا ہے. جیسے حمدلہ ایک نام ہے. حمدلہ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ. حلحلہ لا الہ الا اللہ کو. حوقلہ یا حولقہ یہ کسے کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحلہ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. الغرض اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جن کو جملوں سے مختصر کر کے، جملوں سے لے کر ایک نام دے دیا گیا. تو اسی طرح بسملہ ابن عاشور کہتے ہیں کہ بسم جو پہلا لفظ ہے بسم اللہ کا، اس سے بسمہ لیا گیا اور آگے لہ جو ہے یہ اللہ کے نام سے لیا گیا. دونوں کو ملا کر بسملہ بنا دیا گیا. یہ نام ہو گیا بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن عظیم بسم اللہ کی با سے اور الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں ہیں کم و بیش. یہ تمام آیتیں یہ فضیلت رکھتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام ہونے میں یہ تمام آیات بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہے اور مشترک ہے. جو فضیلت قرآن کی کسی اور آیت کو ہے وہی بسم اللہ کو ہے، جو فضیلت بسم اللہ کو ہے وہی فضیلت کسی اور آیت کو بھی ہے. اس حیثیت سے کہ یہ تمام آیتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں. تو اس فضیلت کی حد تک تمام آیات برابر ہے فضیلت میں. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین نبوت کے لحاظ سے برابر ہیں، فضیلت نبوت میں سب کے سب شریک ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء کے درجات میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلتیں دی ہیں، مقام عطا کیے ہیں.
تو نبوت کی فضیلت میں شریک ہونے کے باوجود تمام انبیاء تمام فضائل میں برابر نہیں ہیں. کسی کی فضیلت زیادہ ہے اور کسی کی فضیلت کم ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ قرآن عظیم میں. تو اسی طرح قرآن عظیم کی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں آپس میں بھی کئی لحاظ سے بعض آیتوں کو یا سورتوں کو دوسری آیتوں یا سورتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور انہی میں سے ایک بسم اللہ ہے کہ بسم اللہ کو ایک خاص طرح کی فضیلتیں حاصل ہیں جو باقی آیات اور سور کو نہیں ہیں. شریعت آنے سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، ناسمجھی کا دور تھا، لیکن اس دور میں بھی زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ جب بھی کوئی خط لکھتے یا کوئی کام کرتے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھتے، لیکن ان کی بسم اللہ ہماری بسم اللہ سے مختلف تھی. وہ کیا پڑھتے؟ وہ پڑھتے بسمک اللہم بس. یہی وجہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ معاہدہ لکھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو. تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، ہمارے ہاں تو ہم تو ایک ہی رحمان کو جانتے ہیں جو رحمان الیمامہ ہے. اس زمانے میں یمن کے اندر مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص تھا جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو یہ لقب دیا تھا رحمان الیمامہ، رحمان الیمامہ، یمامہ کا رحمان. وہ کہتے تھے ہم تو یہی رحمان جانتے ہیں اور دوسرا رحمان کون ہے، لہٰذا آپ بسمک اللہم یہ جو ہماری بسم اللہ ہے وہ لکھ دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ دو اے علی. بھائی یہاں بھی اللہم سے مراد اللہ ہی کی ذات ہے، اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے معاہدہ، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہ بھی لکھا جائے یعنی اسے نہ لکھا جائے بسمک اللہم لکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں کسی بت کو یا کسی معبود باطل کو نہیں پکارا جا رہا، اس کا نام نہیں لیا جا رہا، اللہ ہی کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن بسم اللہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ آیت اتری کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت فرمایا تھا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنا شروع کیا. اور جب قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ آیت آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن لکھنا شروع کیا. اور اس کے بعد جب انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اتری تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کی. اور یہ وحی کے ذریعے آپ پر یہ آیت باقاعدہ اتری. آگے چل کر میں حدیث کے حوالے سے ذکر کروں. مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ بڑے فصیح بلیغ تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسمک اللہم کیوں چھوڑ دیا ہماری شریعت نے اور اس کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اختیار کیا. ظاہر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل جملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں بنسبت بسمک اللہم کے کہ اس میں کوئی صفت اللہ کی موجود نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بسمک اللہم تیرے نام سے اے اللہ، بس. تو آگے کوئی صفت نہیں ہے. لیکن مجھے حیرت ہے، مجھے تعجب ہے کہ عرب لوگ بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے اور عربی تو ان کی اپنی زبان تھی، لیکن یہ بسمک اللہم میں وہ اتنی فحش غلطی کر رہے تھے کہ کسی کا دھیان اور خیال اس طرف نہیں گیا. عربی قواعد کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے ایک بہت فحش اور فاش غلطی کر رہے تھے.
لیکن اس کے باوجود پورے عرب میں یہی جملہ چلا آ رہا تھا، بسمک اللہم، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شعبی بنی ہاشم میں قید گزارنا پڑی اور اہل مکہ نے ان کا بائیکاٹ کیا، تو وہاں شعبی بنی ہاشم میں آپ کو قید کرنے اور آپ کے بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا تھا کافروں میں، اس کی ابتدا بھی بسمک اللہم سے ہوئی تھی۔ تو بسمک اللہم میں کیا غلطی کر رہے تھے؟ بھائی عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اضمار قبل ذکر ناجائز ہے، جب تک مرجع ذکر نہ ہو ضمیر کو ذکر نہیں کیا جاتا، پہلے نام ذکر ہوگا اس کے بعد ضمیر ذکر ہوگی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اتنے فصحاء اور اتنے بلغاء اور اتنے عجیب لوگ، میں اس پہ ایک دن سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی غلطی کیسی کی کہ انہوں نے ضمیر کو پہلے ذکر کیا، بسمکا، تیرے نام سے۔ بھئی کس کے نام سے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جس سے بات ہو رہی ہے اس کا نام ابھی تک آیا نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہم، اے اللہ۔ ہاں اس طرح کہتے ہیں اللہم بسمکا تو پھر بات درست ہوتی، اور شریعت نے آ کر اس جملے کو درست بھی کیا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمکا اموت و احیا۔ تو دیکھو اب ہم نے اللہم، شریعت نے اللہم کو مقدم کیا تاکہ اسی غلطی کی وجہ سے، لیکن عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کا دماغ اللہ نے بند کر دیا تاکہ شریعت کی یہ خوبی دنیا کے سامنے آ جائے کہ شریعت گزشتہ زمانے کی غلطیوں کو درست کرنے آئی ہے، اور اس نے کس کس طریقے سے انسانوں کی غلطیوں کو درست کیا، تو یہاں بھی درست کیا۔ خیر، اللہ یہ کہ کوئی تعویل کرے کہ جناب اللہم اللہ کی ذات پہلے سے ذہن میں ہوتی ہے، تو تعویل تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال قاعدے اور قانون کے خلاف ہے۔ بسم اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے لوح محفوظ کا آغاز ہوا ہے۔ لوح محفوظ کا سرنامہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لوح محفوظ تو جانتے ہیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر چیز لکھ دی ہے، قرآن عظیم بھی اسی میں موجود ہے۔ اس کے سرنامے میں اللہ نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کا آغاز، قرآن کا آغاز، لوح محفوظ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی فضیلت سے متعلق جو احادیث ہیں۔ خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ روایت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، من رفع قرطاسا من الارض فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلالا للہ عز وجل ان یداس، فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور اس کی نظر کسی کاغذ پہ پڑی، اور اس کاغذ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کاغذ کو زمین سے اٹھا لیا کہ اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، فرمایا کتب عند اللہ من الصدیقین، اللہ کے آئے اس کا شمار صدیقین میں ہو جاتا ہے، اس کو صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کلمے کی تعظیم اور اس کے احترام کے پیش نظر اللہ اس شخص کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ، یہ بسم اللہ عظمت والا ہے، اسی وجہ سے تو اس کے اٹھانے والے کو، اس کا ادب کرنے والے کو یہ مقام ملا۔ الدین کلہ ادب، دین سب کا سب ادب ہے، پورا کا پورا ادب ہے۔ یہ دین ہمیں ادب سکھاتا ہے اور اللہ کے نام کی تعظیم سکھاتا ہے۔ اللہ اللہ،
اسی طرح ابن مردویہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے سفیان ابن احمد سے، انہوں نے علی ابن المبارک سے، انہوں نے زید ابن المبارک سے، انہوں نے ابن عباس سے، اور انہوں نے حضرت عثمان سے، اور امام ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جملے کے متعلق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انہا اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وما بینہ وبین اسم اللہ الاکبر کما بین بیاض العینین وسوادہما من القرب۔ اب یہ اہم جملہ ہے، لوگ اسم اعظم کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، یار اسم اعظم حاصل ہو جائے، اسم اعظم مل جائے۔ فرمایا وما بینہ وبین اسم اللہ الاکبر، اللہ کا جو اسم اعظم ہے، اسم اکبر ہے، سب سے بڑا نام، اس کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان اتنی قربت ہے، اتنی نزدېکت ہے، اتنا اتصال ہے، یعنی اسم اعظم اور بسم اللہ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہیں، کما بین سواد العینین و بیاضہما، جیسے آنکھوں کی پتلیوں کی سیاہی اور سفیدی۔ یہ آنکھ کے اندر کی جو پتلی ہے، اس کا یہ جو کالا رنگ ہے بیچ میں اور ارد گرد جو سفید رنگ ہے، یہ ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں؟ دور ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے، ملے ہوئے، متصل ہیں۔ تو یہ سفیدی آنکھ کی اور آنکھ کی سیاہی، یہ ایک دوسرے کے جتنے قریب ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں، فرمایا اسم اعظم اور بسم اللہ اسی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے بھی اسم اعظم کی تأثیر والا کلمہ بنا دے، بڑا عظیم الشان کلمہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی موقوف حدیث ہے، امام وکیع روایت کرتے ہیں امام اعمش سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے فضائل بیان کی ہیں عبداللہ بن مسعود۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مہارت دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے متعلق فرمایا کہ من اراد ان ینجیہ اللہ من النار، ایک شخص چاہتا ہے، اور کون نہیں چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے، جہنم کی آگ سے اسے خلاصی عطا فرما دے، فرمائے فَلْيَقْرَأْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ کیوں؟ آگے وجہ بتائیے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ نہیں، فرمایا حدیث اس طرح، من اراد ان ینجیہ اللہ من الزبانیۃ التسعۃ عشر، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں سزا دینے کے لیے اور چوکیدار ہیں، زبانیہ فرشتے جن کی تعداد 19 ہے، کتنی ہے؟ قرآن عظیم میں بھی ہے، سورہ مدثر میں فرمایا علیہا 19 عشر،
جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم کے ان 19 فرشتوں کے چنگل میں نہ آؤں اور میں بچ جاؤں، فرمایا فَلْيَقْرَأْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ فرمایا حکمت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جہنم کے اوپر مقرر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بھول گیا کتنی ہے؟ 19۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کو اگر آپ شمار کریں گے تو وہ بھی ٹھیک 19 نکلیں گے۔ تو بسم اللہ کے 19 حروف، جہنم کے فرشتے 19۔ جو شخص کثرت کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا رہے گا تو ہر فرشتے کی ہر حرف کی بدلے میں وہ ایک فرشتے سے خلاصی پائے گا، یعنی بسم اللہ کا ہر حرف اسے ایک فرشتے سے نجات عطا کرے گا۔ تو جب 19 حروف پڑھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتنے فرشتوں سے بچ جائے گا؟ 19 فرشتوں سے، ہر حرف ایک فرشتے کے مقابلے میں۔ تو پھر فرشتے بسم اللہ کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ تو ان کے چنگل میں آنے سے اللہ بچائے، اور اگر کوئی آ گیا تو پھر بچ نہیں سکتا۔ ایسے خطرناک فرشتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سورہ علق میں چیلنج دیا ہے کافروں کو کہ یہ کہتا ہے کہ میں قیامت میں مجھے کوئی جہنم کی سزا نہیں دے سکتا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، میری تو بڑی پارٹی ہے، میری تو بڑی قوم ہے، مجھے چھڑا لے گی۔ فرمایا بلا لے اپنے لوگوں کو، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنی قوم کو، اپنی پارٹی کو بلا لے۔ کتنے ورکر ہیں اس کے پاس جو اللہ کے فرشتوں سے اسے چھڑا دیں گے؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم زبانیہ فرشتوں کو بلا لیں گے، پھر یہ بچ کے دکھا دے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان 19 زبانیہ فرشتوں سے بچ جائے گا، وہ اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ یہ ڈھال معلوم کیا ہوا؟ اب دیکھیں، اب یہ دوسرا ربط ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا نا کہ میں بعد میں ایک اور ربط ذکر کروں گا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے درمیان ربط ہے۔ اعوذ باللہ بھی انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اور بسم اللہ بھی انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ وہ بھی پناہ دینے والا کلمہ ہے، بچانے والا کلمہ ہے، یہ بھی پناہ دینے والا کلمہ ہے، بچانے والا کلمہ ہے۔ فرمایا اس کا ہر حرف ڈھال ہے، ڈھال۔ کل حرف منہا جنت لکل واحد منہم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بسم اللہ کا ہر حرف ڈھال ہے، انسان کو پناہ دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں اعوذ باللہ میں بھی پناہ دینے کی خاصیت اور بسم اللہ میں بھی پناہ دینے کی خاصیت اور صفت، مگر اعوذ باللہ پناہ دیتی ہے کس سے؟ اعوذ باللہ کا کلمہ پناہ دیتا ہے شیطان سے، اور بسم اللہ کا کلمہ پناہ دیتا ہے جہنم سے۔ اور جہنم تو بنی ہی شیطان کے لیے ہے، جہنم تو اصلاً بالذات بنی شیطان کے لیے ہے، دوسرے لوگ جو جائیں گے تو اس کی اتباع میں جائیں گے، جہنم اصل میں شیطان کے لیے ہے۔ تو شیطان جہنم جانے کا مقصود ہے اور جہنم جانے کا سبب ہے، تو اس سبب سے بچنے کے لیے اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عطا فرمایا، اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا۔ حضرت ایک اور حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے ایک اور حدیث ذکر کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
یہ حدیث نقل کی ہے سلیمان ابن بریدہ نے اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں سے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انزل علی آیت، مجھ پر ایک ایسی آیت ہوتی، انزلت علی آیت، مجھ پر ایک ایسی آیت اتاری گئی ہے لم تنزل علی نبی غیر سلیمان ابن داؤد علیہ السلام وغیری، فرمایا کہ حضرت سلیمان کے علاوہ اور میرے علاوہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی پیغمبر پر نہیں اتاری گئی۔ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام پر، اور پھر کس پر اتاری گئی ہے؟ نبی علیہ السلام۔ وہاں سورہ نمل میں اس بات کا ذکر ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کچھ گفتگو ہے، لیکن وہ وہاں جب اگر اللہ نے زندگی کبھی دے دی، اس رفتار سے ہم جائیں گے تو اس کے لیے تو نوح علیہ السلام کی زندگی چاہیے۔ بہرحال اگر پہنچ گئے تو پھر وہاں باتیں کریں گے کہ انہ من سلیمان کے اندر کیا باتیں ہیں۔ فرمایا اور مجھے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ پر نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پر مستقل طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب اس حدیث کی طرف آتا ہوں، کتنا عظیم الشان کلمہ ہے یہ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ اترا، مجھ پر نازل ہوا، تو اس کلمے کی تاثیر کائنات پر کیا پڑی ہے اس وقت۔ معمولی کلمہ تو ہے نہیں، کائنات میں انقلاب آ گیا، ایک زبردست انقلاب آ گیا۔ کیا انقلاب آیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہرب الغیب الی المشرق، بادل چھٹ گئے، آسمان پر جتنے بادل تھے سارے کے سارے مشرق کی طرف بھاگ گئے، سارے کے سارے بادل مشرق کی طرف بھاگ گئے۔ وسکنت الریاح، اور ہوائیں تھم گئی، بسم اللہ کے نازل ہونے پر ہوائیں تھم گئیں۔ وہاج البحر، اور سمندر میں اضطراب پیدا ہو گیا، سمندر ٹھاٹے مارنے لگا بسم اللہ کے آثار کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَأَصْغَتِ الْبَهَائِمُ بِأُذُنِهَا، اور زمین پر جتنے بھی جانور تھے سب نے کان لگا دیے کہ کیسا خاص کلمہ اترا ہے، کیسا خاص جملہ اترا ہے۔ بسم اللہ کے اترنے پر فرمایا وَرُجِمَتِ الشَّيَاطِينُ، اور اس فضا میں جتنے شیطان تھے ان سب پر سنگباری کی گئی، انہیں پتھروں سے مارا گیا، سنسار کیا گیا۔ جیسا کہ اعوذ باللہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان کی کیا صفت آتی ہے؟ رجیم، وہ شیطان جسے رجم کیا گیا، جیسے سنسار کیا گیا۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ نے شیطان کو، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کی ذریت کو بھی بسم اللہ کے ایٹم بم سے سنسار کیا ہوگا۔ فرمایا وَرُجِمَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین کو سنسار کیا گیا۔ یہ وہ کلمہ ہے
کہ جس کے اترنے پر اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کائنات میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بہت زیادہ ہیں. آج کے درس میں چونکہ رمضان کی چھٹیوں کے بعد یہ پہلا درس ہے تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ احادیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو ذکر کیا جائے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور اس کی اہمیت سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع. اور ایک روایت میں ابتر کے الفاظ ہیں. جو بھی کام جو کسی طرح بھی کوئی حیثیت رکھتا ہو اگر اسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام دم بریدہ رہتا ہے, کٹا ہوا رہتا ہے. ہاں وہ حدیث میں اگلا جملہ رہ گیا, دوسری حدیث کی طرف چلا گیا. چلو پھر اس کو مکمل کر لوں. حضرت جابر والی حدیث فرمایا کہ شیاطین کو بسم اللہ کے اترنے پر سنسار کیا گیا. وحلف اللہ بعزته وجلالہ الا يسمى اسمه على شيء الا بارك فيه وبارك فيها. فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جب بھی کسی بھی چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے گی, اللہ کا نام لیا جائے گا, مگر اللہ اس چیز میں ضرور برکت نازل فرمائے گا, اس چیز میں ضرور برکت نازل فرمائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو وہ چیز کیا رہے گی؟ بے برکت, دم بریدہ, کٹی ہوئی, نامکمل. اس لیے کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت. لہٰذا ہم جو بھی کام کریں ان احادیث سے معلوم ہو, ہم قرآن عظیم پڑھیں. دیکھیں نا ہر سورت کے آغاز میں, قرآن عظیم کی 114 سورتیں ہیں سوائے سورہ توبہ کے, ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے. یہ بار 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 بسم اللہ کا تکرار کیوں ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے. جیسے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے تو تمہارے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ ہونی چاہیے. بھئی آدمی ڈرائیونگ کے لیے بیٹھا ہے, اسٹیئرنگ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد سلف سٹارٹ کریں. بھائی دروازہ کھول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مسجد میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ. وضو کر رہا ہے بسم اللہ. اسی طرح گھر میں داخل ہو رہا ہے بسم اللہ. یعنی جو بھی کام انسان کرے چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا, بسم اللہ کہہ کر شروع کرے گا تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ نے اپنی جلال اور عزت کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت عطا فرمائے. اس لیے ہمیں بسم اللہ کو اپنی زندگی کا تکیے, اپنی گفتگو کا تکیے کلام بنا دینا چاہیے. ہر کام کے لیے بسم اللہ کو چابی بنا دینا چاہیے. ہم چھوٹا کام کریں بڑا کام کریں, بسم اللہ کہنے میں کتنا وقت اور کتنی طاقت صرف ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کلمے کے برکات نصیب فرمائے اور ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے, ہمیں صلاحیت عطا فرمائے, ہمیں عادت پڑوائے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.